أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بے شک اللہ تبارک و تعالی اور اس کے نورانی وجدانی فرشتے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اے ایمان والو، آپ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرو. تمام مائیں بہنیں میرے ساتھ مل کر درود و سلام پڑھیں. الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا نور من اللہ. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی کی کرم و فضل سے اور اس کی عطا سے الحمدللہ کہ آج ہم نے درس حدیث کا آغاز کیا ہے. انشاءاللہ ہم 40 حدیث کا کورس مکمل کریں گے. اس کے بارے میں، اس کی فضیلت میں، 40 احادیث مبارکہ یاد کرنے کی فضیلت میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں جو شخص 40 حدیثیں یاد کر لے گا، کل قیامت کے دن وہ بے حساب و کتاب جنت میں جائے گا. سبحان اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور وہ جنت کے جس محل میں اور جس درجے میں چاہے گا وہ داخل ہو جائے گا. حدیث مبارکہ یاد کرنے کی اتنی فضیلت ہے. تو آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں حدیث نمبر 1 سے. آج ہمارا پہلا لیکچر، پہلی حدیث ہے اخلاص کا بیان. سب سے پہلے اس حدیث مبارکہ کو تمام محدثین اپنی اپنی کتاب کے آغاز میں لکھتے ہیں. اس کے آغاز میں لکھنے کی جو وجہ ہے، سب سے پہلے میں آپ کو وہ بیان کر دوں. آج ہم نے یہاں پر یہ لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ نیت کرنی ہے کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی وجہ سے درس حدیث حاصل کر رہے ہیں اور حدیث مبارکہ سیکھ رہے ہیں. سب سے پہلی جو حدیث مبارکہ ہے، عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. یعنی جو بھی کوئی اعمال کیے جاتے ہیں، کوئی بھی عمل کیا جاتا ہے، اس کا دار و مدار نیتوں پر ہے. وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، یعنی کوئی بھی شخص جو نیت کرتا ہے اسی کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، یعنی وہی اس کو اجر ملتا ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. وانما لامرئ ما نوى، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی. فمن كانت
ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو بس جو ہجرت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، تو اس کی ہجرت کیا ہوگی؟ اس کی ہجرت ہوگی اللہ اور اس کے رسول کی طرف. فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا، اور جو ہجرت کرے دنیا کے لیے، کس لیے؟ إِلَى دُنْيَا، دنیا کی طرف، يُصِيبُهَا یعنی وہ اسے پالے، اسے کما لے، أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، یا کسی عورت کی طرف کہ وہ اس سے نکاح کر لے. فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ، تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی. حدیث مبارکہ کا ترجمہ ہے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام اعمال کا جو ثواب ہے وہ نیتوں سے ہے. یعنی اعمال کی جو اجر اور جزا کا معاملہ ہے وہ نیت کے ساتھ ہے، اور ہر آدمی کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی. جس شخص کی ہجرت اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی اس کو اسی کا ثواب ملے گا، یعنی اس کی ہجرت جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بھی شمار کی جائے گی. اور جس شخص کی ہجرت دنیا کی طرف ہوگی، یعنی مال کی لالچ میں مال کمانے کے لیے وہ کسی بھی طرف ہجرت کرے گا تو اس کی ہجرت اسی طرف شمار ہوگی، یعنی اس کو اسی نیت کے مطابق اجر ملے گا. اور کوئی شخص ہجرت کرے، اس کا مقصد کسی عورت سے نکاح کرنا ہو، تو جو اس کی نیت ہوگی اس کو اسی کے مطابق اجر ملے گا. تو عزیز مومنوں، سب سے پہلے ہم اس کے بعد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تھوڑا سا پڑھیں گے. ان کا تعارف، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو حضرت سلام سے روایت کرتے ہیں. حضرت عمر امیر المومنین ہیں، آپ کی کنیت ابو حفص ہے اور لقب فاروق ہے. آپ قدیم الاسلام ہیں، یعنی سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں. آپ 40 مردوں اور 11 عورتوں کی بعد، یا 39 مردوں اور 13 عورتوں کے بعد، مطلب 2-3 قول مختلف ہیں آپ کے ایمان کے بارے میں، لگ بھگ اتنے ہی لوگوں کے بعد آپ مشرف با اسلام ہوئے. اب آپ کے ایمان لانے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے، مطلب آپ کی شرف کی جو خوبی ہے آپ کی، وہ یہ ہے کہ حضرت عمر کے ایمان لانے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر یہ خوشخبری سنائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان والے حضرت عمر کے ایمان لانے پر خوشی منا رہے ہیں. خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اپنا ولی عہد منتخب فرمایا، یعنی اپنے بعد خلیفہ بنایا. اور آپ کی وفات کے بعد 22 جمادی الاخری، یعنی 22 جمادی الاخری 13 ہجری کو آپ امیر المومنین یعنی دوسرے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ منتخب ہوئے. اور 10 بس اور چند ماہ مسند خلافت پر رونق افروز رہے. آپ کے دور میں بہت زیادہ فتوحات ہوئی، اسلام بہت ہی پھیلا. آپ کے دین کے لیے بے شمار خدمات ہیں، اور آپ کے دور میں مسلمانوں کی سربلندی اور ترقی کے بے شمار جو ہے وہ سامان مہیا ہوئے. اس کے بعد آپ مدینہ منورہ میں 63 برس کی عمر میں شہادت سے سرفراز ہوئے، اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مدینہ منورہ میں آپ مدفون ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 539 حدیثیں مبارکہ بنی ہیں، یعنی کافی جو روایات ہیں ان کا سلسلہ آپ سے چلتا ہے. اس حدیث کے بارے میں اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس حدیث کی جو ہے وہ بے شمار فضیلتیں ہیں.
تمام محدثین نے اپنی کتب کے ابتدا میں اس حدیث کو نقل کیا. محدثین نے اس حدیث کو ان بنیادی 5 حدیثوں میں سے شمار کیا ہے جن پر دین اسلام کا دار و مدار ہے. 5 بنیادی حدیثیں مبارکہ ہیں جو تمام حدیثوں کا سمجھ لیں نچوڑ ہے، مجموعہ ہے. وہ 5 حدیثیں مبارکہ ایسی ہیں جن پر اسلام کا دار و مدار ہے. چنانچہ اس حدیث کے بارے میں ابو داؤد محدث کا قول ہے کہ لاکھوں حدیث کے خزانوں میں سے دین پر عمل کرنے کے لیے صرف 4 حدیثیں کافی ہیں، اور ان میں سے ایک ہے انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اس حدیث میں علم دین کا 1/3 حصہ ہے، کیونکہ دین کے اعمال 3 قسم کے ہوتے ہیں: قلب کے اعمال، زبان کے اعمال اور باقی اعضاء کے اعمال. اب اس حدیث میں اعمال بالقلب ہے یعنی نیت کا ذکر ہے، تو یہ باقی تمام حدیث مبارکہ کا 1/3 ہوئی. یعنی باقی ساری حدیث مبارکہ میں تیسرا حصہ یہ ایک حدیث مبارکہ ہے، کیونکہ اعمال کا جب مدار ہے، جو اعمال کی ادائیگی ہے وہ 3 طریقوں سے ہوتی ہے. سب سے پہلے دل سے، دوسرا قول سے، تیسرا باقی اعضاء سے. تو یہ جو ہے نیت کا تعلق قلب سے یعنی دل سے ہوتا ہے، تو یہ تمام اعمال کا بھی 1/3 ہوئی. اس کے بعد امام اعظم حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حماد کو نصیحت فرماتے ہوئے یہ تحریر فرمایا: اے نور نظر، میں نے 5 لاکھ حدیثوں میں سے چن کر ایسی 5 حدیثوں کو منتخب کیا ہے کہ اگر تم نے ان کو یاد کر کے ان پر پورے اعتماد کے ساتھ یعنی دل کے اعتقاد کے ساتھ، یقین کے ساتھ عمل کیا تو تم نے دونوں جہان کی سعادتیں جو ہے وہ حاصل کر لی. اور وہ 5 حدیثیں کون سی ہیں؟ ہم نے سب سے پہلی ہے انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. سب سے پہلی یہ، کیونکہ جب انسان کی نیت ٹھیک ہوگی، اس کے دل کا ارادہ اچھائی کا ہوگا، تو اس کو اس کے مطابق اجر بھی ملے گا اور اس کا کام بھی ہو جائے گا. اگر انسان کی نیت ہی ٹھیک نہیں ہوگی تو سب سے پہلے بھلے وہ کتنا ہی اچھا کام کر لے گا، اس کو اس چیز کا اجر نہیں ملے گا. یہ جو دار و مدار کی بات ہو رہی ہے، یہ اجر و ثواب کے حساب سے بات ہو رہی ہے. اب دوسرے نمبر پر جو حدیث مبارکہ ہے جو حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ نے اپنے بیٹے کو کی تھی، دوسری ہے آدمی کے اسلام کی خوبی میں سے یہ ہے کہ وہ تمام بیکار یعنی لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے. سب سے پہلے اپنی نیت درست کرے، اس کے بعد جن چیزوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے ان چیزوں کو اپنی زندگی سے جدا کر دے، ان چیزوں کو چھوڑ دے. کیونکہ جب انسان فضولیات میں پڑتا ہے تو وہ اپنا بہت قیمتی وقت، اپنا سرمایہ اور اپنی زندگی وہ ان فضولیات میں گنوا بیٹھتا ہے. تیسرے نمبر پر جو امام اعظم امام ابو حنیفہ نے نصیحت فرمائی وہ تیسری حدیث مبارکہ ہے: تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا. اس وقت تک کامل مومن نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی یعنی دوسرے مومن شخص کے لیے بھی وہی کچھ پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. چوتھے نمبر پر حدیث مبارکہ ہے: حلال ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے. یعنی دین اسلام میں حلال و حرام کو واضح فرما دیا گیا ہے. اب اس پر عمل کرنے کے لیے انسان کو خود اپنی کامن سینس یوز کرنی پڑے گی. یعنی حلال چیزوں کا استعمال اور حرام سے بچنا جو ہے وہ انسان کے لیے واضح ہو گیا ہے. اس کے بعد انسان کے دل میں ایک ایسا، انسان کے جسم میں
ایک ایسا ٹکڑا ہے انسان کی ساری باڈی میں، ایک پیس ایسا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے، اگر وہ درست ہے، وہ کریکٹ ہے، تو انسان کا سارا جسم درست ہے، اگر وہ صحت مند ہے. اب اس صحت سے مراد صحت ایمانی ہے. اگر انسان کا وہ حصہ ٹھیک ہے، وہ صحت مند ہے، تو تمام جسم ٹھیک ہے. اب وہ حصہ کیا ہے؟ وہ دل ہے. یعنی دل کے ارادے، دل کی نیت ٹھیک ہے تو انسان کا سارا جسم جو ہے وہ دل کے تابع ہوتا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. اب 5ویں نمبر پر جو حدیث مبارکہ ہے، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے. یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی نصیحتیں ہیں. آپ نے کیا فرمایا اپنے بیٹے سے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر تم نے اپنے پورے اعتقاد کے ساتھ ان پر عمل کر لیا تو تم نے تمام جہانوں کی، دونوں جہانوں کی سعادتیں جو ہے وہ حاصل کر لی، تم ان سے سرفراز ہو گئے. اب یہ 5 جو باتیں ہیں وہ زندگی گزارنے کے اہم پوائنٹس ہیں. یہ 5 حدیث مبارکہ، کیونکہ یہ آج کل جو دیکھا جائے تو سب سے زیادہ جو تکلیف کا باعث بن رہے ہیں وہ مسلمانوں کے لیے بن رہے ہیں. ہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے بن رہے ہیں. اگر ہم اس چیز سے پرہیز کر لیں گے تو سمجھ لیں کہ ہم نے اپنا کافی ایمان جو ہے وہ مکمل کر لیا. اس کے بعد سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی جو نیت ہے اس کا بہت زیادہ عمل دخل ہے باقی چیزوں میں. اس حدیث مبارکہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر پر اپنے خطبہ میں ارشاد فرمایا. امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دوران خطبہ اپنے منبر پر اس حدیث مبارکہ کو ارشاد فرمایا. یہ حدیث مبارکہ ہے جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے نفس کو اس بات پر متنبع کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے عمل کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر وقف کر رہے ہیں. یعنی اس کا سب سے پہلے بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے تمام عمل کو صرف خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے وقف کر رہے ہیں. ہمارا ارادہ، جس طرح کہ آج ہمارے یہاں مل بیٹھنے کا ارادہ کیا ہے، ہماری نیت کیا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی حکم کی تحت اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور خوشنودی کی خاطر یہاں پر بیٹھے ہیں اور ہم حدیث مبارکہ سیکھ رہے ہیں، جس میں ہماری نیت ہے کہ ہم اس کو سیکھ کر اس کو یاد کریں گے اور اس پر عمل کریں گے. سب سے پہلے جب ہماری نیت ٹھیک ہوگی تو انشاءاللہ اللہ عز و جل کے کرم و فضل سے ہمارے جو اعمال ہیں اس کا ہمیں پورا اجر ملے گا. اب سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ نیت کیا ہے. نیت دل کے قصد و ارادہ کو نیت کہتے ہیں. جو ہمارے دل میں ارادہ ہوتا ہے اس کو نیت کہتے ہیں. اور اس حدیث میں نیت سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کے دربار میں تقرب حاصل کرنے کا قصد و ارادہ ہے.